أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ آیت کریمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اجتہادی طور پر خطا تھی، اس کے بارے میں ذکر فرمایا، اور ہوا یہ تھا کہ منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ سے بہانے بناتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ آپ ان کے جھوٹ کا اعتبار کر کے ان لوگوں کو جانے دیں اور ایک طرح کی انہیں آزادی مل جائے۔ اللہ تعالی نے اس میں اسی چیز کا ذکر کیا ہے، تو کچھ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ انہیں بہت زیادہ مجبوریاں پیش آ رہی ہیں اور وہ جہاد پہ تو جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہ جائیں۔ اب مدینہ منورہ میں رہ جانے پر جو بھی بات ہوتی تھی تو بتا دیتے تھے کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا تھا اور انہوں نے خود اجازت عنایت فرمائی تھی، اس وجہ سے ہم یہاں پر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے تو سب لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اس سلسلے میں اس سے پہلی آیت میں بھی ذکر ہو چکا کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اگر انہیں قریب ہی کہیں مال غنیمت ملتا اور اتنا دور کا سفر انہیں اختیار نہ کرنا پڑتا تو یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے، اور اب جب آپ واپس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے یہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے ذرا بھی اختیار میں ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخر پہ اس کے فرمات کیا تھا کہ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اب یہاں پہ اسی لیے اس سلسلے میں پہلی بات جو فرمائی ہے وہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ بخشے آپ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا اور انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی اور انہوں نے کہا کہ تم نے دنیا میں کسی ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر خطا بیان کرنے سے پہلے ہی اس کی معافی ہو جائے؟ تو مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنے عزیز تھے، اللہ کو اتنے اچھے لگتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت تھی کہ جو اصل بات ہے وہ بعد میں بیان کی اور یہ کہا کہ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی کہ جنگ میں شریک نہ ہوں اور اپنے ملک میں ہی ٹھہر جائیں؟ آپ کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کہنا تو یہ تھا۔ اور اس سے پہلے الفاظ ارشاد فرما دیے کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر کرے، تو یہ الفاظ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالی نے کس شرف اور منزلت سے نوازا تھا، اس لیے یہاں پر پہلا لفظ یہ فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ سے درگزر کرے۔ متعدد مرتبہ یہ مسئلہ پچھلی آیات میں بیان ہو چکا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اجتہادی طور پر خطا ہو سکتی ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے معافی مانگیے اور آپ یہ جو چور ہیں ان کے لیے بحث مت کیجیے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں سورہ توبہ میں، اور پہلا وہ مقام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے گویا اس بات کو قرار دیا کہ اجتہاد ایسا ہو گیا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں،
کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اجتہاد میں ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم لوگ اگر اپنے گھر پر ٹھہرو تو تم یہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ اظہار فرما دیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پہلی بات تو یہی ثابت ہو گئی کہ اجتہاد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں بھی خطا ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کو اس اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، کیونکہ اگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی اجتہادی خطا پر قائم رہنے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی آنے والی امت کے لیے تو وہ سنت بن گئی۔ اب اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر آدمی جو عذر پیش کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا عذر مان لیا جائے، بلکہ اس کی تربیت اور اصلاح کے لیے انسان کو یہ بھی تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ عذر صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں کی قسمیں ہوا کرتی ہیں، مثلا ایک قسم ایسی ہے جس کی تربیت آپ کے ذمے ضروری ہے، واجب ہے، اولاد ہے، یہ شیخ ہیں، اس کے مرید ہیں، یہ سارے تعلقات ایسے ہوتے ہیں، ماں ہے اس کے ذمے ایسے چیزیں ہیں کہ اس کے لیے اپنی اولاد کی تربیت یہ ضروری ہے۔ تو اب یہ ضروری ہے اس میں کہ وہ جب اولاد عذر کوئی پیش کرے تو اس عذر کی تنقید کر لی جائے، اس عذر کو دیکھ لیا جائے کہ یہ جو معذرت اور اس کا بہانہ بنا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تحقیق نہیں کی۔ جب نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب آیا۔ عتاب کا مطلب یہ ہے، اس لفظ کا مطلب یہ ہے عتاب کا کہ محبت کے ساتھ ڈانٹ، اپنے محبوب پر عتاب ہوتا ہے، یعنی اس نے جو کچھ کیا ہو اس سے ایک طرح سے شکایت کے ڈانٹ بھی ہوتی ہے اپنے محبوب کو، اور یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دینا ہے، بلکہ تنبیہ، ایک محبت کا شکوہ، ایک تعلق کی وجہ سے کوئی بات کہنا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی۔ بس اسی طرح یہ بھی ایک شکوہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کر دی، لما اذنت لہم، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دے دی۔ مطلب یہ ہے کہ اس پہ بحث تنقید کر لینی چاہیے تھی کہ واقعی ان کے پاس عذر ہے بھی یا نہیں۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور ان سے کوئی زیادہ کلام نہیں ہوتا، زیادہ بات نہیں ہوتی، اور زیادہ ان سے تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، عام مسلمان جیسے ہوتے ہیں، تو جیسے کوئی بیان کرے بس چپ کر کے مان لینا چاہیے۔ ایسے معاملات میں جہاں ان کی بات ماننے سے کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کے ساتھ ساتھ اپنا ان سے کوئی تربیت کا تعلق بھی نہیں ہے، وہاں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں لوگوں کی بات سن لینی چاہیے، ان کی معذرت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن جہاں تربیت کا تعلق ہوتا ہے وہاں چاہیے کہ انسان اس بہانے کو بھی ذرا سا پوچھ لے کہ بھئی یہ جو تم کہہ رہے ہو آخر کس بنیاد پر کہہ رہے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر عتاب سے پہلے عفو فرما دیا، معافی کے الفاظ پہلے آ گئے اور اصل بات بعد میں بیان کی، اور فرمایا کہ لما اذنت لہم، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دے دی کہ یہ جہاد میں شرکت نہ کریں اور اپنے گھر پر بیٹھے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین، کیا ہوتا؟ حتیٰ جب تک کہ یتبین لک، آپ کے لیے معلوم نہ ہو جاتا، بینا کسی چیز کا واضح کرنا، کسی چیز کا کھول دینا، یتبین یہاں تک کہ بیان ہو جاتا، لکا آپ کے واسطے یہ بات بیان ہو جاتی، الذین صدقوا، کون سے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین، اور آپ ان کو بھی جان لیتے جو لوگ جھوٹے تھے، حق اور باطل میں تمیز ہو جاتی، منافقین میں وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ کے وہاں پر رہ گئے ہیں ان کا جھوٹ کھل جاتا، اور یہ آپ کے بعد یہ نہ کہہ سکتے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے رہے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی غیر سنجیدگی واضح ہو جاتی، وتعلم الکاذبین، آپ کو پتہ چل جاتا کہ کون جھوٹے ہیں یعنی منافق، حتی یتبین لک الذین صدقوا، اور وہ لوگ جو سچے ہیں۔ تو سچے ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ واقعی اپنے عذر کی وجہ سے ٹھہرنا چاہتے تھے مدینہ منورہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کو الگ الگ کر دیتے، اگر آپ کی اجازت نہ ہوتی تو یہ ظاہری بھرم جو ان کا رہ گیا ہے یہ بھی اتر جاتا، ظاہر کا بھرم، اور صاف پتہ چل جاتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون۔